الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ لیں جی، ہم نے حروف تقریباً مکمل کر لیے تھے الحمدللہ۔ تو آج ہم کیا کریں گے؟ آج ہم انشاءاللہ حروف کے مخارج و صفات کا بیان جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں۔ تو جو مخارج کے اعتبار سے خصوصی اہمیت رکھنے والے ہم آواز حروف ہیں، خصوصی طور پر آج ہم ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ میں اب آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ ایسا ہے کہ ہم نے سارے حروف پڑھے تقریباً 28 سے 29، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اس کے اندر سے بہت سارے حروف وہ ہیں جو ہم بالکل ٹھیک جن کی ادائیگی کرتے ہیں، یعنی جن کی ادائیگی ٹھیک کرتے ہیں ان پہ تو ہمیں خصوصی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم نے وہ حروف دیکھنے ہیں جن کے اندر غلطی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، وہ جو مشکل حروف میں سے ہمیں مطلب محسوس ہوتا ہے مشکل حروف ہیں، ان میں سے بھی یہ آپ کے سامنے وہی مشکل حروف ہیں، اور ان میں سے بھی بہت سارے ایسے حروف ہیں جو بالکل ہی آسانی سے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ چار پانچ حروف ہوں گے جن پر آپ کو خصوصی توجہ دینی ہوگی اور اچھے طریقے سے تیار کرنا ہوگا۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیں، کوئی مشکل کام ہو تو کیا خیال ہے، ہم چھوڑ دیتے ہوتے ہیں؟ بھائی تین چار حروف اگر مشکل ہیں کسی کے لیے بھی، وہ ضروری نہیں کہ ہر بندے کے لیے مشکل ہوں، کسی ایک آدھ بندے کے لیے اس کو اگر اچھی پریکٹس کی جائے تو کیا خیال ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوگا؟ بس اس چیز کو ہم نے خصوصی اہمیت دینی ہے کہ بھائی ان کو ہم نے ہر صورت میں ٹھیک کرنا ہے۔ کیوں ٹھیک کرنا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر اللہ کا کلام سیکھنا ہے تو پھر صاف ظاہر ہے یہ مشکل اتنی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، پہلے دو حروف تا اور قا، یہ کیا ہے؟ تا دو نقطے والی جو ہے اسے ہم باریک کر کے پڑھیں گے، اور جو جسے ہم اردو میں توئے کہتے ہیں اسے موٹا کر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں میں فرق اسی طرح ہوگا کہ دو نقطے والی تا کو باریک کر کے پڑھیں گے اور توئے کو پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اس کی میں نے آپ کو شکل دکھائی تھی، حالانکہ ادائیگی کی جگہ بھی ایک ہے اور آواز بھی ایک ہے، جبکہ ان دونوں میں فرق کیسے ہوگا؟ اس کی میں نے آپ کو جگہ دکھائی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ زبان کی نوک اوپر والے دونوں دانتوں کی جڑ سے لگائیں گے، ساتھ میں زبان کو تالو کے ساتھ بھی لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ قاعدے کے اندر نہیں لکھا ہوا لیکن میں آپ کو خود بتا رہا ہوں، اس سے جو ہے قا کی ادائیگی پر کر کے ہوتی ہے، موٹا کر کے پڑھی جاتی ہے، اور پھر صاف ظاہر ہے آپ نے اپنی زبان کی جڑ کو بھی اوپر کی طرف اٹھانا ہے، منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ تو اس طرح یہ، اب ذرا غور کیجئے گا، بہت تھوڑا فرق ہوگا لیکن فرق بہرحال ہوگا۔ تا کو میں پڑھوں گا پھر قا کو بھی پڑھوں گا۔ اچھا، قا کو پڑھتے ہوئے ہونٹ گول نہیں کرنے، قا کر کے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے جی۔ تا، قا، تا، قا، تا، قا، تا، قا، تا، قا، تا، قا۔ اب دیکھ لیں، بہت ہلکا فرق ہے لیکن فرق محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ تا، سین اور صاد۔ تا کا تو مخرج ہی الگ ہے، یعنی آپ زبان کی نوک کو پھیلا کر اوپر والے دونوں دانتوں کے کناروں سے نرمی سے لگائیں گے تو یہ تا کی ادائیگی بالکل ٹھیک ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ الگ ہو گیا، اس کی آواز بھی اسی طرح الگ ہو جائے گی۔
मखरज अलग है तो आवाज खुद ब खुद अलग हो जाएगी। अब सीन और स्वाद की अदायगी की जगह भी एक है, और यहाँ पे क्या है, एक मिनट जी, कॉल आ रही है जरूरी, मैं जरा वो सुन लूं। अच्छा जी, अब क्या है, सीन और स्वाद। सीन को बारीक करके पढ़ेंगे और स्वाद को मोटा करके पढ़ेंगे, पुर करके पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो इन दोनों की अदायगी की जगह कौन सी है? सामने वाले जो दोनों दांत हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले, इन दोनों के किनारों को आपस में मिला लेंगे और जबान की नोक को दरमियान में हल्का सा टच करेंगे, तो ये जो है दोनों हरूफ बिल्कुल ठीक अदा होंगे। सीन, स्वाद। अच्छा, सीन और स्वाद में आपस में फर्क कैसे करेंगे? सीन को बारीक, स्वाद को पुर करके पढ़ेंगे। अब स्वाद को पुर करने का तरीका क्या है, ये असल में बात है। आपकी जबान आगे दो, जो ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों दांतों के किनारे मिले हुए हैं, उनके साथ हल्की सी उसकी नोक टच हो जबान की, और बाकी सारी जबान बिल्कुल तालू के नजदीक चली जाए। स्वाद, स्वाद, बस सिर्फ सांस निकलने की जगह हो, उसके अलावा बिल्कुल जगह ना हो। जबान की जड़ को बिल्कुल उठा के तालू के नजदीक ले जाए। अच्छा, फिर होंठ गोल भी ना करें। होंठ गोल करने से तो कुछ आवाज भारी हो जाती है, मोटी हो जाती है, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। होंठ गोल करते हैं तो साथ में पेश की आमेजिश हो जाती है। तो कैसे पढ़ना है? पौद, 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 पौद। सीन, अब जरा गौर कीजिएगा। सीन, सीन। अगर मैं ये सीन को साथ पढ़ूं तो देखिएगा, फर्क है। साद, साद। फिर स्वाद को देखिएगा। पौद, 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 साद, साद। ठीक है, ये फर्क आपने महसूस करना है। स्वाद को पुर करके पढ़ना है, मोटा करके पढ़ना है, और सीन को बारीक करके पढ़ना है। सीन, सीन, इसकी खूब सीटी की आवाज आनी चाहिए, जबकि स्वाद की भी सीटी की आवाज आएगी, लेकिन बोली बहुत ही मध्यम, बहुत ही हल्की। उसके बाद है दो हरूफ, हा और हा। इन दोनों का मखरज अलग अलग है, तो हमें परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। हा की अदायगी की जगह जो है गले का दरमियानी हिस्सा है। हा की अदायगी के लिए गले का दरमियानी हिस्सा है, जबकि हा की अदायगी अक्सा हलक, यानी गले के सीने की तरफ वाले हिस्से से हा की अदायगी होती है। तो इससे दोनों को अपने अपने मखरज से जब हम अदा करेंगे तो बिल्कुल ठीक अदायगी होगी। हा को अदा करने के लिए गले के दरमियान से थोड़ा सा नीचे आप अपनी उंगली उंगली के जरिए से गले को दबाएंगे, तो फिर क्या होगा, हा की अदायगी बिल्कुल ठीक होगी। ठीक है जी। अच्छा, या मैंने आपको टोटका बताया था, ऐसी कुर्सी पर बैठें जिसकी टेकी आपकी गर्दन तक जाती हो, तो फिर सर को पीछे की तरफ धकेलेंगे, तो हा की अदायगी बिल्कुल ठीक होगी। हा, फिर हा, हा। ये हाँ कैसे अदा करेंगे? हा, पूरी सांस आप अंदर ले जाएं, और फिर ऐसे अंदाज में अदायगी करें कि जैसे एक कभी परेशान इंसान हो और फिर अंदर से ठंडी सांस निकलती है। वो जो आवाज निकलती है वो बिल्कुल इसी हा की आवाज होती है। हा, हा, हा करके नहीं पढ़ना। हा अंदर से, सीने के अंदर से आवाज आनी चाहिए। हा, हा। और नीचे दो हरूफ हैं, आइन और हमजा। इन दोनों का भी मखरज अलग अलग है। आइन की अदायगी की जगह हा वाली है। आइन की अदायगी इसलिए कोई भी मुश्किल नहीं है, अगर हम वस्त हलक से, यानी गले के दरमियान से अगर अदा करेंगे तो बिल्कुल ठीक अदायगी होगी। और हमजा, हमजा जो है इसके शुरू में भी हा लगेगा और आखिर में भी हा, इस तरह ये हमजा पढ़ा जाता है। हमजा,
اچھا جی، اس کے بعد چار حروف ہیں جو ایک جیسے ہیں، ہم آواز ہیں لیکن سارے ہم مخرج نہیں ہیں۔ یہ ذال اور وا جو ہے یہ دونوں ہم مخرج ہیں، جبکہ زا کا مخرج الگ ہے اور واد کا مخرج بھی الگ ہے۔ جب آپ کے مخارج الگ الگ ہو جائیں گے تو پھر معنی اپنا، پھر جو ہے ادائیگی کی جو سب سے جگہ الگ الگ ہوگی تو آواز بھی مختلف ہو جائے گی۔ ذال، ذا، وا اور واد۔ اچھا، اب ذال کی ادائیگی کے لیے زبان کی نوک کو آپ کو ہلکا سا باہر نکالنا ہوگا اور پھیلا کر اوپر والے دونوں دانتوں کے کناروں سے نرمی سے لگائیں گے تو ذال کی ادائیگی بالکل ٹھیک ہوگی۔ ذال، 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 یا حمزہ زبر ذال، از، حمزہ زبر ذال، از، ٹھیک ہے، از، 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 ٹھیک ہے۔ اچھا، زا کو کیسے ادا کریں گے؟ یہ سین اور صاد والی جگہ سے، یعنی اوپر اور نیچے والے دونوں دانتوں کے کناروں کو آپس میں ملائیں گے اور زبان کی نوک درمیان میں ہلکی سی ٹچ کریں گے اور زا کو خصوصی طور پر سختی سے پڑھیں گے، ز، اور خوبصورتی کے کی آواز سے، ز، 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 اور اس کے بعد ہے جی و، یہ ذال والی جگہ سے ہی اس کی ادائیگی ہونی ہے، یعنی زبان کی نوک کو پھیلا کر اوپر والے دونوں دانتوں کے کناروں سے نرمی سے لگائیں گے تو وہ یہ ادائیگی بالکل ٹھیک ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ واد، واد، اس کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ یہ زبان کا درمیانی حصہ، جو زبان کا درمیانی حصہ ہے وہ اوپر والی داڑوں کے کناروں سے دائیں سائڈ سے یا بائیں سائڈ سے، جس سائڈ سے آسانی ہو، لگائے تو کیا ہوگا؟ ادائیگی بالکل ٹھیک ہوگی واد کی۔ اور قاف اور کاف، قاف کو پر کر کے پڑھیں گے دو نقطے والے کو، اور کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ جہاں پہ تالو گول ہو کر پھر جو ہے سیدھا ہونے لگتا ہے وہاں سے اس کاف کی ادائیگی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ یہ قواعد آپ کے لیے کافی ہیں، اور جو اس کی پریکٹس ہے وہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل کر لیں۔ تو کل ہم انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے، یعنی جو حروف ہم نے پڑھے ہیں نا ان کو ساکن کر کے اس سے پہلے کوئی بھی کسی بھی حرف پر زبر لگائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی مخرج کہاں سے، میں ادائیگی جو کر رہا ہوں کہاں سے کر رہا ہوں، تو یہ انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ اب ہم جو ہے قرآن مجید کا سبق پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، کل ہم نے میرے خیال میں کہاں تک پڑھا تھا؟ یہ یہ ایک آیت تھی 76 اپنا 78 اور 79 تک، ہاں میرے خیال میں یہی تھا۔ تو آج ہم جو ہے نا 281 نمبر آیت تک مکمل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اب ہم اس کا جو ہے ترجمہ بھی اچھے طریقے سے پڑھیں گے، اور یہ بھی اب دیکھیں کل جو ہے میں اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا تھا لیکن مجھے جلدی تھی، بس میں چلا گیا۔ تو کل کا ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے پھر سے رکھ دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو اللہ سے ڈرنے والے ہو، جو تقوی اختیار کرنے والے ہو، نہیں اے ایمان والو، غلطی ہو گئی، اے ایمان والو اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وذروا اور چھوڑ دو ما بقی من الربا، جو باقی رہ گیا سود میں سے، ان کنتم مؤمنین، ان کنتم مؤمنین اگر تم سچے ہو، اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا تو پھر
तैयार हो जाओ बिहरबिन मिन अल्लाह व रसूलिह, फिर तुम तैयार हो जाओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग के लिए, या इस तरह के होशियार हो जाओ अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए। तो अब आप देख लें, ये सूद के हवाले से बात आई थी, तो इसकी थोड़ी सी वजाहत मैं ये चाह रहा था कि ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। इसका जो लिखने वाला है वो भी जो है यानी उसके लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बड़ा घाटे का इंतजाम किया हुआ है, और जो गवाह है उसके लिए भी, और जो लेने वाला है वो भी, और देने वाला वो भी, चारों लोग जाते हैं इसमें। और हम क्यों इतनी दिलेर हो जाते हैं? कौन सी हमारे ऊपर इतनी बड़ी परेशानियां आई हुई हैं कि हम जो है फिर दलाइल देते हैं कि जी सूद तो ये हम उस वक्त लेते हैं या देते हैं जब हम मजबूर होते हैं। जो हमें मजबूर करने वाला है वही असल में इसका हकदार है ना। लेकिन देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिर ये सारी चीजें बता रहे हैं तो क्या मतलब है? और भाई, सूद से हर सूरत में बचना है। आज आपके पाकिस्तान का जो हाल हुआ हुआ है ना, वो असल में सूद में जकड़ जाने की वजह से है ये सब कुछ। देखें, ईमानदारी की कमी थी, गद्दारियां की, गद्दारियों का आज नतीजा ये है कि आज जो है इतनी पावरफुल जो मुल्क है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एटमी ताकत अता कर दी है, वो वहन की बीमारी का शिकार है। यानी उसे अपनी मौत से डर लगता है, उसे डर लगता है किसी तरीके से कहीं मेरे मुझे कोई आज आकर उचक ही ना ले। ये खतरनाक कैफियत हुई हुई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद के हवाले से कि सूद के 70 हिस्से किए जाएं, और उसका सबसे जो छोटे से छोटा हिस्सा है ना, वो ऐसे है जैसे अपनी माँ के साथ कोई निकाह कर ले, यानी अपनी माँ के साथ मुंह काला कर ले। तो इतनी बड़ी ये बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो बात करने का मकसद ये है कि ये कोई छोटी चीज नहीं है, इससे हर सूरत में बचना है, चाहे मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए। ये हम अगर करेंगे तो इंशाल्लाह फिर हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। मौत के वक्त अगर कोई इंसान मर रहा हो और फिर उसकी जान जाने का खतरा हो, तो उस वक्त इजाजत होती है कि कोई हराम लुकमा भी वो खा सकता है, यहाँ तक कि उसकी जान बच जाए। यही हम मिसालें देते हैं दुनिया में। फिर क्या होता है? फिर ये है कि क्या हमें ऐसी कैफियत कभी आई है कि हम मरने लगे हों और फिर हम जो है हराम जो है खाने लगे हों, और जो है फिर हम कहें जी नहीं नहीं, हमने खाया उतना है जितना हमारी जान बच जाए। अब बताएं, आज हमने कोई ऐसा मामला किया है? तो इससे हर सूरत में बचने की जरूरत है। अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा मुलव्वस है तो फौरन इससे निकलने की पूरी कोशिश करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं व इन तुम, अब देखें कितनी बड़ा फैसला है। और अगर तुम तौबा कर लोगे, फालकुम रुऊसु अमवालिकुम, अगर तुम तौबा कर लेते हो तो तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे जो असल माल हैं, जो रुऊसकुम, तुम्हारी उसकी जो तुम्हारे मालों की जो चोटियां हैं, जो असल है, वो तुम्हारे लिए हैं। ला तज़लिमूना वला तुज़लमून, ना तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। अब हम आगे अपना आज का सबक पढ़ते हैं। व इन कान ज़ू उसरतिन फनज़िरतुन इला मैसरह। देखें, यहाँ पे नून साकिन के ऊपर जो है उसके बाद जो है हरफे इख्फा है, तो यहाँ पे इख्फा होगा। व इन काना, यहाँ पे मद्दे असली हो रही है। ज़ू, यहाँ पे भी मद्दे असली हो रही है। उसरतिन, रा के ऊपर जबर है, इसे पुर करके मोटा करके पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ लोग जो नए आए हैं ना, उनको ये मुश्किल होगी, ऐसी बात नहीं है, आगे हम कवायद पढ़ते जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ आती जाएंगी। ये जो लोग पहले से क्लास में मौजूद होते हैं उनके लिए ये मुझे बताना पड़ता है। अच्छा जी, तनवीन के बाद आगे क्या है? फा है, जो कि हरफ इफ़ा है, तो यहाँ पे इफ़ा होगा। उसरातिन फनज़िरतुन,
وا اور را دونوں کو پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اچھا، تنوین کے بعد حمزہ ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پہ اظہار ہوگا۔ فنظرۃ الی میسرۃ، یا ساکن اس سے پہلے زبر ہے، تو یائے لین بنے گی، اس کو لمبا نہیں کریں گے، نرمی سے ادا کریں گے، اور آگے اوپر زبر ہے، اسے پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ نہیں جی، اب یہاں تک ہم جوڑ توڑ کر لیتے ہیں، باقی ہم سبق 281 نمبر آیت تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر و، حمزہ زیر نون ان، کاف زبر الف کا، وَإِن کا، نون زبرنا، وَإِن كان، ذال پیش واو ذو، عین پیش سین عس، ذو عس، را زبر را، ذو عسرا، تا دو زیر تین، ذو عسراتین، فا زبر فا، نون زبرنا، فنا، ضا زیر ضی، فنضی، را زبر را، فنظرا، تا دو پیشتن، فنظراتن، حمزہ زیر ای، لام کھڑی زبر لا، الا، میم زبر یا مئی، تین زبر سا، میسا، را زبر را، میسرا، تا دو زیر تین، میسراتن، اور وقت کی صورت میں میسرہ۔ اب ہم پھر پڑھتے ہیں، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كسبت وهم لا يظلمون۔ پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اب ہم روانی سے پڑھ لیتے ہیں، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لیں جی، اب ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں مختصر۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہو مقروض، تنگی والا، تنگ دست، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دینی چاہیے اسے۔ اب دیکھیں، آج کے دور میں ہمیں لوگ دلائل کیا دیتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، پیسہ تو جو ہے، آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو پھر اس پیسے کی ویلیو ڈاؤن ہوتی جاتی ہے، اور یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، اور یہ بینکوں والے کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس اتنے لوگوں کے فتاوی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ ایسے جھوٹ کی کہانیاں باندھ کر ساری بتاتے ہیں۔ یا علماء اگر
اگر ہر دور میں علماء حق موجود رہے ہیں تو علماء سو بھی تو رہے ہیں. پھر اگر آپ کسی کو 2 کروڑ دے کے یا 1 کروڑ دے کے یا جتنے بھی پیسے آپ دے کے اگر آپ اپنے حق میں فتویٰ لے لیتے ہیں تو اس کو مطلب بندے غداریاں بھی تو کرتے ہیں نا, بک جاتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں ڈاکٹر کو آپ 10-20 ہزار دے دیں, وہ جھوٹی آپ کو ایف آئی آر کارڈ اپنا وہ کیا کہتے ہیں سرٹیفکیٹ کاٹ کے دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اس طرح کے بہت سارے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ علماء سو بھی تو موجود ہیں, وہ بھی اس طرح کر دیتے ہیں. بھائی ہم نے دیکھنا ہے کیا سود ہے. اچھا, یہ جو کرنسی کی بات کرتے ہیں نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری یہ جو مسلمانوں کی کرنسی تھی وہ اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ کرنسی ہوا کرتی تھی, دیکھیں درہم و دینار ہوا کرتے تھے وہ, اور سونے اور چاندی کی کرنسی ہوا کرتی تھی. آج آپ دیکھیں سونے اور چاندی کا کیا ریٹ کم ہوتا ہے کبھی؟ اس کا جیسے جیسے معیشت اوپر بڑھتی ہے سونے اور چاندی کا ریٹ بھی اسی طرح بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. تو اصل میں کرنسی اگر ہماری وہ ہوتی تو اس کی ایک تو ویلیو ڈاؤن نہ ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم قرض دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں؟ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتے ہیں نا. تو اس میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو اس کا اجر ہم نے آخرت میں لینا ہے. اور وہ بندہ دے گا نا جس کی وسعت ہوگی, وہ بندہ قرض دے گا جس کی وسعت ہوگی تو وہ قرض دے سکتا ہے. اور اگر اس کی وسعت ہے اور کسی بندے کو آپ نے قرض دیا ہے اور وہ نہیں دے پا رہا, اس کو مہلت کی ضرورت ہے, تو ہمارا مسلمان بھائی ہے, میں اپنے پاس میرے ہوتے تو میں ہو سکتا خرچ کر چکا ہوتا. اگر میں نے کسی کو دے دیے ہیں تو ایک تو میرا پیسہ کسی حد تک بہرحال محفوظ بھی ہے, لیکن کسی کے کام تو لگ گیا ہے نا. اس کا اللہ نے اجر جب قیامت والے دن دینا ہے, انسان خود حیران ہو جائے گا کہ یار یہ ہو کیا گیا ہے میرے کے ساتھ. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, اور اگر ہو تنگی میں, جو قرض دار ہے جس کو قرض آپ نے دیا ہوا ہے, فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, تو اس کو مہلت دیں اس کی آسانی تک, یعنی آسودہ حالی جب تک ہو جائے اس وقت تک اسے آسانی اپنا دیں, مہلت دیں. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اور بڑی بات دیکھیں کتنی بڑی ہے, اور یہ کہ تصدقوا, تم صدقہ کر دو. اگر تم صدقہ کر دو خیر لکم, تو یہ تو تمہارے لیے اور ہی بہتر ہے. یعنی تم اگر قرض والا, تمہیں محسوس ہو رہا ہے کہ جسے میں نے قرض دیا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ لوٹا سکے, اس کے گھر کے حالات مشکل ہیں, تو پھر اگر تم صدقہ اسی پہ کر دو, وہی اسے معاف کر دو, تو یہ تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو تو, یعنی تم اگر واقعتاً سمجھ بوجھ رکھتے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اسے معاف کر دو. واتقوا, اور ڈرو اس اللہ سے, یوم نہیں, ڈرو اس یوم ترجعون, اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے, فیہ, اس میں, الی اللہ, اللہ کی طرف, یعنی ایسے دن سے ڈرو جس دن تم اللہ سے, اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثم توفا, پھر پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا, کل نفس ما کسبت, ہر جان کو جو اس نے کمایا ہوگا, وہم لا یظلمون, اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. یعنی کسی بھی جان پر اللہ رب العزت کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا. یہ تو ہم اپنی طرف سے سمجھتے ہیں نا, جب بھی کوئی مشکل آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے لیے ساری مشکلات ہیں. بھائی یہ کفریہ کلمات ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. انسان جو ہے اپنے اپنے ایمان سے بھی بعض دفعہ جو ہے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے ایسی باتوں سے. بھائی اللہ نے جو بھی حالات دیے ہیں, انسان کو چاہیے اس پر شکر جو ہے نا, شکر سے, اور اس طرح جو ہے کیا کہتے ہیں شکر گزاری کی جو زندگی ہوتی ہے نا, اس کے مطابق جو ہے صبر و شکر سے وقت گزارے, تو پھر اس کا انعام بھی اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے. لیں جی, آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.